رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 2 تلاوت کی. آج انشاءاللہ تعالی اس دوسری آیت کو بہت مختصر انداز میں ہم اس کی تشریح سنیں گے. یہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے. جو پہلی آیت ہے اس میں کل آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم فرمایا اور رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی تھی. اب یہاں سے آگے الگ الگ رشتوں کے بارے میں انسانوں پر جو حقوق جو فرائض عائد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے. اور ان رشتہ داریوں میں سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ یتیموں کے جو حقوق ہے ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. عام طور پر جب آپ سوچیں گے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس مرنے والے کے بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. مگر کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جوانی میں باپ چلا گیا، بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے چونکہ اب وہ چھوٹے ہیں، ان کی عمر کم ہے، اس کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ بچے جب تک بڑے ہو جائے تب تک ان کا مال جو بچوں کے سرپرست ہوتے ہیں، دادا ہو، چچا ہو یا اور کوئی ہو، وہ امانت کے طور پر وہ مال اپنے پاس رکھتے ہیں. وہ مال اسی یتیم بچے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ کی وراثت میں سے اس کا حصہ بنتا ہے. لیکن اگر اس وقت چونکہ ابھی چھوٹا ہے، وہ مال اگر اس نابالغ بچے کو دے دیا جائے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا، یا تو رشتہ دار آپس میں ورغلا کر کے لے لیں گے، یا اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے اور وہ اسے صحیح استعمال نہیں کر سکے گا، غلط راستوں کی طرف بھی چلا جائے. اس لیے شریعت نے ایسے یتیم بچوں کو کہ جو سرپرست ہے ان کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ اس یتیم بچے کا مال اپنے پاس امانت اور دیانت داری کے ساتھ رکھے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے اور اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال کر سکے تو اس وقت اس کا وہ مال اسے دے دیا جائے. یہاں آج کی اس آیت میں اسی حکم کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے، اور ایسے سرپرست، ایسے بڑے حضرات جنہوں نے یتیموں کا مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، انہیں 3 ہدایات دی گئی. پہلی ہدایت کیا دی گئی؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ. پہلا فرمایا کہ اور یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائے، بالغ ہو جائے اور ان کے اندر سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کا مال ان کو دے دو، جیسا کہ آگے چل کر چند آیتوں کے بعد اس کی تفصیل آئے گی.
دوسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ان کا مال، اب چونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں، آپ کے پاس ان کا مال امانت کے طور پر ہے، تو اب وہ جو ان کا مال آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے، تو اب چونکہ ان کو کھلانا پلانا بھی پڑے گا، ان کی ذاتی ضرورتیں بھی ہوگی، تو ان کا مال ان کے کھانے پینے پر اور ان کی ذاتی ضرورتوں پر خرچ کرو، اسے اپنے استعمال میں نہ لاؤ یا کسی اور کو نہ دو کہ اب تو آ گیا ہے، اب اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھو، اس کو اپنے بچوں کی ضرورت پہ خرچ مت کرو، جس کا مال ہے اس کی ضرورت پہ خرچ کرو۔ تو پہلی ہدایت تو یہ فرمائی کہ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کرو، یا تو وہ بڑے ہو جائے یا تو چھوٹے ہیں تو ان کے مال میں سے جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور اس کو خرچ کرو۔ ایک ہدایت تو یہ فرمائی۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اچھے مال کو خراب مال سے مت بدلو۔ اب اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوتے تھے یا رکھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ جو رکھنے والے ہوتے ہیں وہ خود بھی مرنے والے کے وارث ہوتے ہیں، کہ جس کا انتقال ہوا یہ تو اس کا بچہ ہے، لیکن دادا ہے، یہ اس کے والد ہے، تو ان کو بھی تو وراثت ملتی ہے، اور یتیم بھی وارث ہوتا ہے۔ اب وہ کئی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ یتیم کی مال کی گنتی تو محفوظ کر لی کہ بھائی اس کا اتنا مال ہے، مگر اس میں جو چیز اچھی نظر آئی وہ اپنے حصے میں رکھ لی، اور جو چیز خراب تھی وہ ان کو دے دی۔ اچھی زمین میں رکھ لوں، بری زمین یتیم کے نام پہ، اچھا مکان جو جس کی کل ویلیو آئے گی میں رکھ لوں، جس کی کوئی ویلیو نہیں آئے گی وہ یتیم کو دے دوں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی نے میراث میں بکریاں چھوڑی ہے اور ان میں سے اچھی بکری یتیم کے میراث میں آئی، اب اس نے یہ کیا کہ بدلے میں اپنی کمزور بکری اس کے مال میں لگا دی اور اچھی بکری خود رکھ لی۔ یا اسی طرح اس زمانے کی بات کروں کہ جہاں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے تو کچھ اچھے چاندی کے سکے ہوتے تھے جن کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اور کچھ گھٹیا چاندی کے سکے ہوتے تھے جن کی قیمت کم ہوتی تھی۔ مثال دے رہا ہوں، آپ اس پر سب چیزوں کو لگا سکتے ہو۔ تو کم قیمت والا سکہ یتیم کے مال میں شامل کر دیا، اچھی قیمت والا اپنے حصے میں لے لیا، یہ بھی یتیم کے مال میں خیانت ہی کی ایک قسم تھی۔ اور عام طور پر جب یتیم کسی کی وراثت میں آتا ہے تو عام طور پر خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ لے لو اپنے پاس، اس کے پاس جو وراثت ہے وہ ہمارا ہو جائے گا، اور عام طور پر عورتیں اس میں ایکسپرٹ ہوتی ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ کسی شخص کا نفس یہ حیلہ، یہ بہانہ ڈھونڈ سکتا تھا کہ بھائی ہم نے تو گنتی پوری کر لی، یتیم کا جتنا مال تھا اس کے لیے اتنا ہی رکھا ہے، ہم نے تو صرف چیز بدلی ہے، اس کو تو وہی ملا ہے جو اس کا حصہ تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کی صراحت کے ساتھ ممانعت فرما دی، روک دیا کہ اس ممانعت میں جس طرح یہ بات داخل ہے کہ اپنی خراب چیز دے کر ان کی اچھی چیز لے لو، اسی طرح یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ بھی نہ بدلو، کسی دوسرے سے بھی ایسا تبادلہ مت کرو جس میں یتیم کا نقصان ہو جائے۔ بھائی تو یتیم کا لے لے، یہ اچھی چیز تو لے لے، بری چیز اس کو دے دے، کم قیمت کی اس کو دے دے۔ یتیم کا مال کا آپ نے کسی سے تبادلہ کیا اور اس تبادلے میں اچھی چیز اس کو دے دی، گھٹیا چیز یتیم کے مال میں شامل کر دی کہ بھائی ہم ایسا کرواتے ہیں، تو دے دے، اس میں سے میرا حصہ مجھے ڈسکاؤنٹ کے طور پر دے دینا۔ ایسا کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس آیت نے اس کی بھی ممانعت کر دی ہے۔ دو ہدایتیں ہو گئی، پہلی ہدایت کہ یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو، دوسری ہدایت اچھے مال کو خراب مال سے نہ بدلو، کس کا؟ یتیم کا مال۔ تیسری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے متعلق یہ فرمائی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ۔
ظاہر ہے کہ اس ہدایت کا اللہ نے جو ہدایت دی اس کا مقصد یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے سے روکنا ہے، چاہے اپنے مال میں ملا کر کھایا جائے یا الگ رکھ کر کھایا جائے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی سہولت کے لیے یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا جلا کر رکھتے تھے، اس میں سے خود بھی کھاتے تھے، یتیم کو بھی کھلاتے تھے، اور اس طرح وہ بددیانتی کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ بھائی کب تک ہم الگ الگ کرتے رہیں گے، تو آسانی کے لیے ایسا کرتے تھے۔ بھائی کھانا تو پکا ہے نا، تو اس کا بھی تو حصہ ہے، تو اب اس کا کھانا الگ پکائے، اس کا یہ سب کچھ الگ، تو وہ آسانی کے لیے ایسا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ چونکہ حساب نہیں رکھا جاتا تھا کہ کتنا مال یتیم کا خرچ ہوا، کتنا اپنا خرچ ہوا، تو اب اس سے ایک دیندار اور شریعت پر چلنے والے شخص کو یہ دھوکہ ہو سکتا تھا کہ بھئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیا، اور اس میں سے اس نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور سے اپنے مال کے ساتھ یتیم کے مال کو ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر فرمایا، اور اس پر تنبیہ فرمائی کہ یا تو یتیم کے مال کو پورا الگ رکھو اور اس کا حساب کتاب الگ ہو، مثلا یتیم کو جو کچھ کھانا ہے، پلانا ہے، یا اس کا خرچہ دینا ہے وہ اسی مال میں سے ہو جو الگ رکھا ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کا خطرہ نہ ہو، یا اگر پھر ملا کر رکھنا مجبوری ہو تو پھر اس کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب مال کو یتیم کھاتا ہے 1 روٹی، آپ نے اٹھا کر 3 روٹی کا خرچہ لے لیا، تو یہ مال کو ملانا ہے۔ 1 روٹی کھاتا ہے تو 1 ہی روٹی کا خرچہ اٹھاؤ، 1 جوڑی کپڑا ہے تو 1 ہی جوڑی کا، اسکول کا جتنا خرچہ ہے اس کو اتنا ہی اٹھاؤ، جتنی اس کی ضرورت ہے اس کی حیثیت، اگر مجبوری ہو تو اولن تو الگ ہی رکھو، لیکن اگر مجبوری ہو کہ نہیں کر سکتے تو اچھے سے حساب رکھ کر کہ جتنی اس کی ضرورت ہے، جس سے یہ معلوم ہو کہ اس نے یتیم کا کتنا مال اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہوا ہے۔ اب یتیم کا مہینے بھر کا خرچہ سمجھو کہ 5 سے 10 ہزار روپے، یہ بھائی نکال دے رہے 30 ہزار روپے، بھائی یتیم کا خرچہ کر رہا ہوں، یہ اپنے مال کے ساتھ ملانا ہے، اس کا حساب موجود ہو تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ یتیم کا مال اپنی ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں یہ بات تفصیل کے ساتھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ کیا، احکام دیے، اور پھر کیا فرمایا؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے، کون سنوارنے والا ہے۔ اللہ نے حکم تو دے دیا، اب کوئی بہانے بنا کر کہ بھائی یتیم ہے میں اس کے لیے ہی تو خرچ کر رہا ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون معاملات کو بگاڑ رہا ہے، کون معاملات کو سنوار رہا ہے۔ اگر کسی کے دل میں اصلاح کی نیت ہو اور مقصد یہ ہو کہ اگر یتیم کے پیسے بالکل الگ رکھے جائے اور سب اسی سے خرچ کیا جائے تو اس میں کئی مرتبہ ایک لمبی کارروائی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی حساب رکھے الگ تو اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، اس کا الگ حساب رکھے، چھوٹا بچہ ہے کتنا خرچہ ہوگا اس کا، 1 2 3 بچے ہیں ان میں آپ لکھ کر کے الگ رکھ لیں۔ لیکن اگر پھر بھی مسئلہ ہو کہ حساب کتاب نہیں آتا اور بہت ساری مسئلے لمبی کارروائی ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس عمل سے بچنے کے لیے اگر کسی نے اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر رکھ بھی لیا تو اس حد تک تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ حساب رکھنا ضروری ہے کہ اس میں سے کتنا میں نے اپنی ذات کے لیے خرچ کیا ہے اور کتنا میں نے اس یتیم بچے کے لیے خرچ کیا ہے، سمجھے؟ اس کی حیثیت کے مطابق خرچہ کرنا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ ضرورت اس کو 10 روپے کی ہے اور آپ اس کے حصے میں لگا رہے ہو 50 روپے، اس کی اجازت نہیں ہے، اپنے مال کے ساتھ ملا۔ اب تینوں حکم اللہ تعالیٰ نے یتیم کے متعلق دیے۔ پہلا حکم کیا دیا کہ یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دو۔ دوسرا حکم کیا دیا کہ اچھے مال کو خراب مال سے مت بدلو۔ تیسرا حکم کیا دیا؟ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ۔ تینوں حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انہ کان حوبا کبیرا، کہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے، یعنی یہ عمل کہ تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یا ان کے اچھے مال کو برے مال سے بدل دو، یا انہیں ان کا مال نہ دو، بڑے ہونے تک سب چٹ کر لو، سب اپنے ناموں پر کروا لو، تو یہ تینوں کام بڑے گناہ کے کام ہیں اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حوب کا لفظ ہے حوبا، حوبن کے معنی گناہ کے، اور حوبن کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ۔ یہ بھی خیانت ہے، ویسے تو ہر قسم کی خیانت گناہ ہی شمار ہوتی ہے، لیکن خاص یتیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال میں خیانت کرنے کو بڑا گناہ قرار دیا۔ یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید آگے چل کر اور بھی آئے گی۔ تو یہ یتیموں کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں احتیاط نہیں رکھی جاتی، سرپرست، ہاں بھائی میں ہوں نا سرپرست، میں ہی تو سب خرچہ کر رہا ہوں سب، لیکن اس کے معاملے میں پورا حساب کتاب، پورا خیال، اس کے مال کا پورا خیال، اس کا مال نہ ہم کھا جائے، نہ ہماری بیوی کھا جائے، نہ ہمارے بچے کھا جائے، اس تعلق سے پورا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ کل بھی آئی تھی بات، اللہ ہر کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہاں کچھ بھی لوگوں کو کہہ دیں گے میں نے ہی تو کیا ہے بڑا، میں نے ہی تو سب کچھ کیا ہے، تو بھائی آپ کریں تو اس کے مال میں سے خرچہ کریں، وہ بہانہ بنا کر آپ اس کا مال خود چڑھ جا رہے ہو، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو آج کی یہ آیت نمبر 2 تھی اور اس کی مختصر یہ تشریح تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم